ہونے کی حیثیت اکٹھا رکھ رہی ہے. ہم دنیا میں فخر سے، میں پنجابی ہونے کے باوجود میں ایبٹ آباد کے حسن کو دنیا میں فخر سے سر اٹھا کر بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے ملک ہے، یہ میرا ملک خوبصورت حسین ملک ہے. اسی طرح آپ لوگ ناردرن ایریاز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، پنجاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اس کی زرخیزی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یہ ہماری منحاص القوم، ہم پوری قوم کی ذمہ داری ہے. یہ صرف آپ لوگوں کے اوپر یا آپ کا اندر یہ احساس پیدا نہیں کر رہے. ہماری جو مہم ہوگی صفائی کی اور شجرکاری کی اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کی، وہ بین الصوبائی ہے، وہ پورے ملک پر مشتمل ہے. پورے ملک کے عوام کو آگاہی دینے کی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے ہم ڈور ٹو ڈور جا کر کیمپینز کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کاوش کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے اس علاقے کے لیے نہیں جہاں پر ہو رہی ہے، وہ آپ سب کے لیے ہے. چاہے ہم کہیں اندرون پنجاب میں کوئی مہم شروع کر رہے ہیں شعور کی، آگاہی کی، یا ہم ادھر ناردرن ایریاز میں یا کراچی میں، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ آپ لوگوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ ہم سب بحیثیت پاکستانی ایک یکجا قوم ہے اور ہمارے ملک کا فائدہ سب کا فائدہ ہوگا. اس سلسلے میں مناف صاحب نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے یہ بھی نکل رہا ہے. مجھے ان کی بڑی تشویش ہوئی ہے ان کی یہ بات سن کر کے. انہوں نے، کیونکہ اس معاملے کو ہم پہلے بھی کے پی گورنمنٹ کو انگیج کر چکے ہیں. قطار میں انڈسٹریل اسٹیٹ سے جو ویسٹ ہے وہ نارمل ندی نالوں میں کے پانی میں بہایا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو لائف سٹاک ہے آپ کا اور جو بچوں کے جلد کے اوپر اثرات ہیں تابکاری کے وہ پڑ رہے تھے. اس چیز میں یہ وہ معاملات ہیں جن پر ایک قوم کے طور پر ہمیں کھڑے ہونا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جس طرح یہ بھائی نے بھی تحریک ترقی و کمال میں شرکت کی ہے، آپ سب کو دعوت ہے. آپ ہمارے منشور پہ، ہمارے کردار پہ، ہمارے اب تک کے کاوشوں کے اوپر نظر ڈالیں. اگر آپ کو ہم ہی فیل ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی وہ پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں جو کہ آئندہ چل کر آپ اور آپ کے آنے والی نسلوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی ضمانت دے سکتے ہیں، خوشحال مستقبل کی، تو آپ لوگ بلا جھجک ہم سب کے ہمارے ساتھ شامل ہوں. البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اور جماعت، ہم اس چیز میں بالکل فلیکسیبل ہیں، جو بھی آپ کا جس بھی سیاسی جماعت سے یا کسی اور سماجی تنظیم سے آپ کی وابستگی ہے، اصل چیز ہے شعور ہونا، اس چیز کا احساس ہونا کہ ہم نے مقصد جو حاصل کرنا ہے وہ اہم ہے. راستہ یا کس کے ساتھ جانا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. البتہ اگر آپ ہمارے ساتھ جس بھی کاوش میں شامل ہوں گے، ہم آپ کو اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہمارا اس میں قطعاً کوئی ذاتی مفاد کسی قسم کا اس میں نہیں آپ کو نظر آئے گا. اور جس وقت نظر آئے گا وہ آپ مجھے، چیئرمین صاحب کو، جہاں جتنے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سے نیچے، اپنے سے اوپر، اپنے سائڈ ویز، ہر کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستانیوں کی جماعت ہے، یہ قائدین کی جماعت نہیں ہے، یہ لیڈران کی جماعت نہیں ہے. ہم آپ جیسے لوگ ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور ایک پاکستانی قوم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کی رینکنگ 144 ملکوں میں 141 ہے، 144 ملکوں میں 137 نمبر پہ آ رہا ہے ہمارا پاسپورٹ. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ہم پاکستانیوں کی رہائش گاہ ہے. پاکستان ایک جیتا جاگتا انسان تو نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی رینکنگ نہیں ہے، وہ کسی ایگزام میں نہیں بیٹھتا. ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے کردار کا، مجموعی قومی کردار کے اوپر ہماری پھر رینکنگ ہوتی ہے. ہم اگر چوریاں کریں گے، ہم اگر جھوٹ بولیں گے، ہم اگر کرپشن کریں گے، دنیا میں جا کر لوگوں کو، دنیا میں دیگر اقوام کے مقابلے میں ہمارا کردار جو ہے وہ شرمناک ہوگا، تو پاکستان بدنام ہوگا. تو ثابت یہ ہوا کہ، اور یہی چیز اس کے برعکس ہوگی تو پاکستان کی رینکنگ بڑھے گی اور پاکستان کی عزت بڑھے گی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہی پاکستان ہیں. تو اس لیے ہماری تحریک کا جو بنیادی جسے کہتے ہیں نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستان ہے. آپ پاکستان ہیں، آپ پاکستان ہیں. جہاں کہیں کوئی بھی شخص کچھ بھی قومی یا ملکی مفاد کے منافی کوئی حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ترغیب دیں کہ آپ کے اس عمل سے قوم کو، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملکی وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں، جو عزت وہ عالمی اقوام میں جو سر اٹھا کر جینے کا وہ حق ہے، وہ انہی قوموں کو حاصل ہے جو اپنے نہیں، خود اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں مصروف نہیں ہوتی. ہم بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے تاریخ کا حصہ جو ہے وہ اسی چیز پر مشتمل ہے کہ ہم نے اپنی ہی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی وقت نہیں یعنی گزر گیا، ابھی بھی ٹائم ہے. ہم اپنے قومی کردار کو، اپنے انفرادی کردار کو اپنے گریبان میں جھانک کر اگر جائزہ لیں تو یہ محض ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے. ماحولیاتی، عالمی ماحولیاتی دن یا صاف آب و ہوا اور شفاف پانی، یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں.
इनका तबीयत के ऊपर असर पड़ता है। ये जो आप लोगों को कुशादा और हसीन वादियों के मंजर नज़र आते हैं इस इलाके में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुशादा घरों की दुआ फरमाई हुई है। उसके पीछे ये है कि जितना माहौलियाती तौर पर आसूदा और खुशगवार माहौल में होता है, उतना उसकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उतनी ही ज़्यादा उजागर होती हैं। तो अपने आप को इस पोजीशन में मत लेकर जाइए जहाँ पर मैंने कई बैरून मुमालिक में कई शहरों में देखा है कि वहाँ पर उनका नाम ही वो तंजिया, उसको कंक्रीट का जंगल कहते हैं, कि वहाँ दूर दूर तक ताहते निगाह कोई पौधा नहीं नजर आएगा आपको, और वो लोग तरसते हैं। ऐसी तरक्की कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी हमें। हम अपने माहौल के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसी के साथ जुड़कर हम उसमें अगर अपने अपने शोबों में कामयाबी हासिल करेंगे तो हमारी तख्लीकी सलाहियतें और सबसे बढ़कर हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक खुशगवार और शफाफ माहौल पैदा होगा, और जो कि इस चीज़ की ज़मानत है कि हमें खुशहाल पाकिस्तान हम आगे ट्रांसफर करके जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, जज़ाकल्लाह।